السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاگز۔ رائے خاندان نے 489 عیسوی سے 639 عیسوی تک سندھ پر حکومت کی، لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ سوائے چچ نامہ کے اور کوئی بھی تاریخی کتاب ان کی اس اقتدار کی گواہی نہیں دیتی یا ان کے وجود کی گواہی نہیں دیتی۔ چچ نامہ اس وقت لکھی گئی جب محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا، راجہ داہر کو شکست دی اور اس کے بعد وہ ملتان تک جا پہنچا۔ علی بن محمد کوفی نے چچ نامہ لکھی عربی زبان میں، جس کا بعد میں فارسی میں ترجمہ ہوا اور اسے عربی حلقوں میں سندھ کی مستند ترین تاریخ تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن میں ذاتی طور پر اور جو دوسرے مورخین ہیں وہ اس کے مواد کو اتنا قابل اعتبار نہیں سمجھتے۔ اس کتاب میں جن جو ہے وہ رائے خاندان کے حوالے سے ذکر کیا ہے، اس کے جو ابتدائی 3 بادشاہ ہیں، رائے ڈیاج، رائے سہارس اول اور رائے سانسی اول، ان تینوں کے بارے میں کچھ بھی درج نہیں ہے، لیکن چوتھے راجہ رائے سہارس دوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ وسیع علاقے پر حکمرانی کرتا تھا اور ایران کا بادشاہ اس زمانے میں ہوتا تھا نمروز۔ اس نے حملہ کیا اور اس نے اس سے مکران اور کیش کا علاقہ چھین لیا۔ اس کا بیٹا جب یہ ساسانی بادشاہ سے شکست ہوئی رائے سہارس کو، تو اس کے بعد اس کا بیٹا جو ہے وہ رائے سانسی دوم کے نام سے برسر اقتدار آیا۔ اس نے 6 قلعوں کی جو ہے وہ بنیاد رکھی، جو آج بھی ان کے کھنڈرات سندھ کے مختلف علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک قلعہ تو وہی تھا اروڑ کا، جس پہ راجہ داہر کو شکست ہوئی، محمد بن قاسم فتح یاب ہوا۔ ایک قلعہ وہ تھا۔ دوسرا قلعہ اس نے بنوایا سیوستان میں، جسے آج کل ہم سیون کے نام سے پکارتے ہیں۔ تیسرا قلعہ اس نے ماتھیلو کے علاقے میں بنایا، یا ماتھیلی اسے کہا جاتا تھا، جسے آج مومبل کی ماڑی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ چوتھا قلعہ اچ شریف میں، 5واں موہ میں، اور چھٹا قلعہ اس نے بنوایا سرواہی میں۔ آج میں جو ہے وہ اسی قلعے کے کھنڈرات کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ وہ سرواہی کا قلعہ جو باقی بچ گیا ہے ہمارے پاس، یہ وہ ہے۔ اسی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ رائے سانسی دوم نے بنوایا تھا اور اس پر جو ہے اس نے عرصہ دراز تک حکومت کی۔ رائے سانسی کا ذکر آیا ہے تو میں یہ بھی بتا دوں کہ اس کی بیوی کا نام تھا سومن دیوی، اور یہ آخری حکمران گردانا جاتا ہے رائے خاندان کا، کیونکہ رائے سانسی کے دربار میں اس وقت چچ نامی ایک غریب آدمی داخل ہوا اور آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے وہ راجہ کا سیکریٹری بن گیا، یعنی اس کا دیوان بن گیا، اور پھر اس نے اتنی قوت حاصل کر لی کہ اس کا محل کے اندرونی حصوں میں آنا جانا ہو گیا۔ وہ اثر اس کا اتنا تھا راجہ پر کہ راجہ اس کی کوئی بات ٹالتا نہیں تھا۔ اچھا، لیکن یہاں راجہ سے زیادہ اس کی بیوی جس کا نام سومن دیوی تھا، اس کا کردار تھا کہ وہ جو چچ نامی شخص تھا وہ سومن دیوی پر عاشق ہو گیا، اور نہ صرف سومن دیوی پر وہ عاشق ہوا بلکہ سومن دیوی بھی کہتے ہیں کہ اس سے پیار کرنے لگی۔ بیوی وہ کسی اور کی تھی، لیکن اس کا معاشقہ چچ کے ساتھ چلا، اور یہی چچ پھر آگے چل کر یہاں تک لکھا گیا ہے چچ نامہ میں کہ رائے سانسی کو اس کا علم تھا کہ اس کی بیوی کا جو ہے اس کے وزیر کے ساتھ یا دیوان کے ساتھ، دیوان اس زمانے میں وزیر اعظم ہوا کرتے تھے، کہ اس کے ساتھ معاشقہ ہے، لیکن اس نے اپنی بیوی پر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں لگائی اور یہ معاملہ چلتا رہا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رائے سانسی کو قتل کر دیا گیا اور اسے قتل کرنے کے بعد چچ بادشاہ بنا، لیکن یہ بات غلط ہے۔ رائے سانسی اپنی طبعی موت مرا، اور اس وقت تک رانی کہتے ہیں کہ اس سے عمر میں بہت چھوٹی تھی، جوان تھی رانی، تو ایک عرصہ دراز تک چچ اور جو ہے وہ رانی اس کی موت کے بعد بھی آپس تعلقات میں رہے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو رانی نے اسے قائم مقام راجہ بنا دیا، کیونکہ ظاہر ہے وہ رائے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا تھا اور وہ برہمن تھا۔ اس کا بھائی تھا اپنا رائے سانسی کا، جو چتوڑ کا راجہ تھا، اور اس کا نام تھا رائے مہرت۔ جب اسے پتہ چلا کہ میری بھاوج نے یہ کام کیا ہے کہ اپنے عاشق کے حوالے ساری سلطنت کر دی ہے، تو اس نے چتوڑ سے حملہ کر دیا اروڑ پر۔ اروڑ جو ہے وہ جو اروڑ کے عوام تھے، ظاہر سی بات ہے وہ بھی اس کے خلاف تھے اور وہ بھی چچ کو اتنا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن رانی نے ان کا دل لبھانے کے لیے یا ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے بہت سی تقریبات کا انعقاد کیا، انہیں بہت سی جاگیریں دی، لالچ دیا، اور نتیجہ یہ ہوا
کہ اس جنگ میں چتور کے راجہ مہرت کو شکست ہوئی اور وہ اپنی فوجوں سمیت واپس چلا گیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسے گرفتار کر لیا گیا تھا، لیکن اروڑ جو ہے وہ چچ کے پاس ہی رہا. پھر سومن دیوی نے چچ کو ایک تجویز پیش کی کہ تم مجھ سے شادی کر لو تاکہ تم باضابطہ طور پر اروڑ کے حکمران بن سکو. چچ ظاہر ہے ایک عرصے سے جو ہے وہ اس کے ساتھ اس سے ناجائز تعلقات تھے. معذرت کہ میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہی تھی. تو چچ نے سومن دیوی سے شادی کر لی. چچ نے 40 سال حکومت کی اروڑ پر، اور چچ کے مرنے کے بعد پھر چندر اس کا بیٹا، بڑا بیٹا، وہ بادشاہ بنا. لیکن چونکہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، لہٰذا اس کا چھوٹا بھائی داہر، جسے تاریخ راجہ داہر کے نام سے جانتی ہے، وہ سندھ کے تخت پر بیٹھا اور محمد بن قاسم نے اسے شکست دے کر سندھ کے بلکہ شاید ہندوستان کے واحد برہمن خاندان کی حکومت کو ختم کر دیا. یہ قلعہ اس وقت تک سلامت تھا جب تک محمد بن قاسم سندھ میں داخل ہوا. کہتے ہیں یہ بہت بڑا شہر ہوا کرتا تھا، اس کی فصیل تھی، چار دیواری تھی. اب یہ تو مٹی کی ڈھیری نظر آ رہی ہے آپ کو، لیکن اس وقت جو ہے وہ یہ اس کی جو فصیل تھی بہت موٹی فصیل تھی. محمد بن قاسم نے اسے فتح کیا اور پھر مزید فتوحات کے لیے اسے مرکز کے طور پر استعمال کیا. یعنی یہ قلعہ جو ہے وہ اسلامی جو ایک آپ کہتے ہیں تحریک یا جو اسلامی حملہ آور تھے، مسلم حملہ آور جو تھے محمد بن قاسم کی سرکردگی میں جو آئے تھے عرب سے، یہ ان کے لیے ایک مرکز کی حیثیت اختیار کرتا رہا. آنے والے دنوں میں کہتے ہیں کہ اس قلعے پر حملہ ہوا، مسلمان کمزور پڑ گئے، منجنیقوں سے گولے برسائے گئے اور جو ایک آگ والے تیر ہوتے ہیں وہ بھی برسائے گئے. اس قلعے کو فتح کر لیے گیا اور بعد ازاں اسے آگ لگا دی گئی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس شہر کو جو ہے وہ کوئی کسی بد دعا کی وجہ سے پلٹا دیا گیا تھا. وہی پرانی کہانی کہ جی ایک راجہ ہوا کرتا تھا یہاں، اور جس لڑکی کی نئی شادی ہوا کرتی تھی اور وہ کہتا تھا جی کہ سب سے پہلی رات میرے ساتھ گزارے، لیکن جب اس کی اپنی بیٹی کی شادی ہوئی تو یہی معاملہ درپیش ہوا. تو اس کی بیٹی نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بچا لے، اور اس نے اللہ نے پھر اسے بچا لی اور یہ قلعہ جو ہے وہ پلٹا دی. یہ مقامی لوگوں کی وہ داستان ہے جو اس طرح کی درجنوں جگہوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، لیکن ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ قلعہ باقاعدہ حملے میں برباد ہوا، تباہ ہوا اور نذر آتش کر دیا گیا. اوپر جو ہے وہ راکھ کی نشانی بھی ہے، مطلب اسے جلائے جانے کی نشانی بھی موجود ہے. میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ قلعے کے اوپر جانے کے لیے آ رہا ہوں. یہ کہتے ہیں یہاں مجھے کچھ بچوں سے میری ملاقات ہوئی، 17-18 سال کے بچے ہیں. اچھا، میں اس سے پہلے کہ میں مزید بات کروں میں یہ بتا دوں کہ یہ قومی شاہراہ پر صادق آباد اور اوباڑوں کے درمیان ایک قصبہ آتا ہے سنجر پور. سنجر پور سے یہ اگر ہم مطلب اندر کو مڑے، اگر آپ اوباڑوں کی طرف سے سندھ کی طرف سے آ رہے ہیں تو سنجر پور سے آپ کو سیدھے ہاتھ کو مڑنا ہوگا، اور اگر آپ صادق آباد کی طرف سے آ رہے ہیں تو سنجر پور سے الٹے ہاتھ کو مڑنا ہوگا. پہلے سنجر پور کا قصبہ ہے اور اس کے ساتھ ہی سرواہی کا گاؤں ہے، اور یہ ایک نہر کے کنارے یا سیم نالے کے کنارے یہ قلعہ موجود ہے. تو بچوں سے میری بات ہوئی، میں پھر وہیں آ جاتا ہوں جہاں سے میں نے بات جو ہے وہ منقطع کی تھی. تو انہوں نے مجھے ایک تو یہ کہانی سنائی جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اور دوسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ یہ قلعہ جو ہے وہ 17-18 سال عمر ہے ان بچوں کی. انہوں نے یہ دور سے دکھایا مجھے یہ جو نہر نظر آ رہی ہے کہ وہ بقول ان کے کہ ان کے بچپن میں یہ پہاڑی جو ہے یا جو قلعہ ہے یہ اس نہر تک ہوا کرتا تھا، لیکن پھر بقول انہی کے کچھ لوگوں نے یہاں کھدائی کی اور یہاں سے مٹی نکال لی گئی اور پھر یہ آہستہ آہستہ سمٹ کر اب یہاں آ گیا ہے. یعنی یہ جو دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی فصیل کی دیوار نہیں ہے، بلکہ کسی اندرونی عمارتوں کی دیواریں ہیں، اور یہ اسی کی اینٹیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. پرانے زمانے میں جو فصیل بنائی جاتی تھی وہ یہی ہوتا تھا کہ بیرونی دیوار جو ہے اینٹوں کی بنا لی جاتی تھی اور اس کے اندر مٹی کی بھرائی کر دی جاتی تھی. جو پرانے قلعے میں نے دیکھے ہیں وہ اسی طرح کے تھے کہ اگر کوئی برج ہے تو اس کے چاروں طرف جو ہے اینٹوں کی چنائی کر دی گئی اور بعد میں پھر اس میں مٹی اور برتن اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بھر دی گئیں. مٹی کی بھرائی والے قلعے. یہ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا ٹیلی کے قریب آ گیا ہوں. یہ اینٹیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، ابھی بکھری ہوئی اینٹیں.
یہ جو گڑھے ہیں یہ تو بارش کے پانی کی وجہ سے پڑے ہیں، ظاہر ہے زمین نیچے ناہموار اپنا کمزور زمین، اور جیسے جیسے پانی آتا چلا گیا، بارش ہوتی چلی گئی، تو یہ سب کچھ جو ہے وہ اس میں غرق ہوتا رہا۔ یہ بڑے بڑے گڑھے بن گئے ہوئے ہیں، اور نیچے سے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ یا ممکن ہے کہ بعض لوگ وہ خزانے کی تلاش میں بھی کھدائیاں کرتے ہیں پرانی جگہوں پر، تو ممکن ہے کہ کسی نے خزانے کی تلاش میں کھدائی کی ہو تو یہ سب کچھ نکلا ہو۔ یہ پرانے دور کی اینٹیں، بڑی بڑی اینٹیں اور پکی ہوئی اینٹوں سے بنا ہوا یہ قلعہ تھا۔ یہ اینٹیں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ بہت مضبوط اسٹرکچر تھا اپنے دور میں، اور کہتے ہیں کہ جب محمد بن قاسم نے اسے فتح کیا تھا تب بھی یہ ایک مضبوط قلعہ تھا، اور اس نے بھی جو ہے وہ منجنیقوں سے ہی گولے برسائے تھے، اس کی دیواروں کو توڑا تھا اور اس قلعے کو فتح کیا تھا۔ بہت کچھ بکھرا ہوا ہے اوپر، لیکن عمارت کوئی نہیں رہ گئی۔ ہاں یہ جناب میں آہستہ آہستہ، کیونکہ 51 فٹ کی بلندی ہے اس ٹیلے کی، یہ جگہ جگہ اینٹیں بکھری ہوئی ہیں۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے سٹرکچر کے بارے میں بتا سکے کہ اس کا سٹرکچر کیسا تھا، کون سی عمارت کہاں تھی، کیونکہ عمارت کا وجود باقی نہیں رہا۔ یہ صرف بکھری ہوئی اینٹیں ہیں دور دور تک۔ قلعہ سرواہی کا شمار پاکستان کے ان لاتعداد بدقسمت آثار قدیمہ میں ہوتا ہے جن کی کبھی کھدائی نہیں کی گئی۔ اسے وادی ہاکڑا کی قدیم ترین مدفون بستیوں میں سے ایک قرار دیا جاتا ہے۔ مقامی سرائیکی زبان میں چونکہ ٹیلے یا کسی تباہ شدہ کھنڈر کو تھیڑ بولا جاتا ہے، اس لیے یہ بھی ایک تھیڑ ہی ہے۔ روایات کے مطابق یہاں کے رہنے والوں کو سیوی یا سوائی کہا جاتا تھا۔ قدیم یونانی مورخین نے اس علاقے میں سوگڈی یا سوگڈیانا نام کے ایک عظیم شہر کا ذکر کیا ہے۔ ممتاز ماہر آثار قدیمہ، برطانوی فوج کے انجینئر اور آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کے بانی میجر جنرل سر الیگزینڈر کننگھم کے مطابق یہی شہر سرواہی تھا۔ ہسٹری ٹوڈے لندن کے انگریز مصنف نے الیگزینڈر دی گریٹ کے جہلم سے دریائے سندھ کے راستے واپسی کے سفر کے حوالے سے لکھا ہے کہ احمد پور شرقیہ کے قریب اس سے سبوئی یا سیوی قوم کے باشندوں نے ملاقات کی تھی، جنہوں نے گرز اٹھائے ہوئے تھے اور لباس کے نام پر کھالیں پہنی ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اسی شہر کے باشندے تھے۔ اس کے علاوہ تاریخ سندھ کے مختلف حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ سرواہی 630 عیسوی کے لگ بھگ برسر اقتدار راجہ ساسی دوم کے تعمیر کردہ 6 ناقابل تسخیر قلعوں میں سے ایک تھا۔ قلعہ سرواہی کے حوالے سے ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ سندھ کی مشہور لوک داستان مومل رانو، یعنی جو سندھ کی 7 رومانوی داستانیں ہیں، اس میں ایک داستان ہے مومل رانو کی۔ اس کا جو ہیرو تھا، یعنی مومل کا جو رانو، وہ اسی سرواہی کا رہنے والا تھا۔ عمر باروی، سسی پونو، سونی معیار، لیلا چنیسر، نوری جام تماچی، سور رائے ڈیاج اور مومل رانو۔ تو رانا مہندرا جو ہے وہ اسی سرواہی کا سردار تھا۔ اس نے راجہ ہمیر کو یہ بتایا تھا کہ میں کشمیر کا باشندہ ہوں، لیکن وہ دراصل کشمیر سے نہیں گیا تھا، وہ یہیں سے اٹھ کر ماتھیلو پہنچا تھا، یعنی جو اپنا ماڑی ہے مومل کی، اور وہیں اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے اپنی شناخت کو پوشیدہ رکھنے کے لیے یہ فرضی مطلب ایک کہانی گھڑی تھی کہ میں کشمیر کا رہنے والا ہوں۔ وہ کشمیر کا رہنے والا نہیں تھا، بلکہ اسی جو ہے وہ سرواہی کا سردار ہوا کرتا تھا اور قلعے کا حکمران تھا۔ وادی ہاکڑا اور اس کے آثار نامی کتاب کے مطابق محمد بن قاسم کی فتح سندھ میں سرواہی کا ذکر نہیں ملتا۔ تاہم جب سندھ میں مسلمانوں کا اقتدار کمزور ہوا تو 6 صدی ہجری یعنی 12ویں صدی عیسوی میں راجپوت قبائل نے مختلف علاقے آپس میں بانٹ لیے۔ بہاولپور گزیٹیئر کے مطابق اس وقت سندھ کے قدیم شہروں میں سرواہی کے علاوہ ضلع شکارپور کا شہر میتھلا، جو اب میرپور ماتھیلو کہلاتا ہے اور ضلع گھوٹکی میں شامل ہے، اچ، مٹو، پتن یا پتن پور، بھٹا واہن اور ہرار یعنی موجودہ تاج گڑھ شامل تھے۔ راجپوتوں کی اس بندر بانٹ کے نتیجے میں سرواہی کا علاقہ راجہ سیو راج کے حصے میں آیا۔ کتاب کے مطابق اسی راجہ سیو راج کے عہد میں عرب سے 4 بزرگ
حاجی محمد عراقی، شیخ تاج الدین شہید، سلطان محمد برکتی، بعض کتابوں میں ان کا نام سلطان محمود برکتی بھی لکھا ہوا ہے، اور شیخ عزیز خطیب سندھ پہنچے۔ ان کی راجہ سیو راج سے گھمسان کی جنگ ہوئی اور انہوں نے سروہی فتح کر لیا، لیکن اس جنگ میں شیخ عزیز خطیب کے علاوہ باقی تینوں بزرگ شہید ہو گئے۔ قلعے کے کھنڈرات کے اوپر موجود 2 قبریں شیخ تاج الدین اور عزیز خطیب کی ہیں۔ سلطان محمد یا سلطان محمود برکتی کا مزار بہت عرصہ موجود رہا، لیکن پھر قبر کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا۔ حاجی محمد عراقی کا مزار قلعے کے کھنڈرات کے جنوب مغرب میں نیچے کی جانب موجود ہے۔ مشہور ہے کہ حاجی محمد عراقی پیران پیر سیدنا عبد القادر گیلانی کے چچازاد یا رشتہ دار اور کمال کے شاعر تھے۔ کوئی 100 سال پہلے سروہی کے کھنڈرات کے قریب ایک پرانے کنویں سے صفائی کے دوران پتھر کی ایک سل برآمد ہوئی تھی جس پر یہ اشعار کندہ تھے: سلنا سلمند تھپیاں پھگیا نام نصیر، یعنی خشت ساز نے اینٹیں تیار کیں جس کا نام نصیر اور ذات پھگیا تھی۔ کھو کٹایا پتر گامن دے اونڑ نام حمیر، یہ کنواں گامن کے بیٹے نے کھلوایا جس کا نام حمیر تھا۔ وقت سکندر بادشاہ ملک دھی پہلوان، سکندر بادشاہ کے عہد میں جو ایک طاقتور شخصیت ہے، رعیت راضی جی جو بڈھا نت جوان، رعایا اس قدر دلشاد ہے کہ ہر بوڑھا جوان معلوم ہوتا ہے۔ سرواہی کا ایک نام سیو رائے بھی بتایا جاتا ہے جو راجہ سیو رائے کی مناسبت سے ہے۔ تواریخ میں ہے کہ یہ 1525 تک مکمل طور پر آباد تھا، لیکن اسی سال اسے سندھ کے حکمران شاہ حسین ارغون نے تباہ کر دیا اور تب سے یہ اسی حالت میں موجود ہے۔ سرواہی میں آثار قدیمہ کے مقصد کے لیے کبھی کھدائی نہیں کی گئی، تاہم یہاں سے انسانی سر کے برابر آگ میں پکائے ہوئے مٹی کے گولے ضرور ملے ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دشمن پر پھینکنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ رحیم یار خان گزیٹیئر کے مطابق ممتاز محقق ڈیوڈ راس نے 1881 کے لگ بھگ اس علاقے کا دورہ کیا تھا۔ اس کے بقول یہ قلعہ ولہار کے آثار ہے جو سرواہی کے نام سے بھی مشہور رہا۔ یہ نام سیو رائے کی وجہ سے پڑا جو یہاں کے آخری حکمران سیتل رائے کا بیٹا تھا۔ یہ تھیڑ زمین سے کو 50 فٹ بلند ہے، جبکہ قلعے کا محیط 200 مربع گز کے قریب تھا۔ قلعے کی باقیات کو خزانے کے متلاشی لوگوں نے کھود کر برباد کر ڈالا، جبکہ رہی صحیح کسر ریلوے کے ٹھیکیداروں نے پوری کر دی جو اس علاقے میں قریب سے گزرنے والی لاہور کراچی ریلوے لائن کی پٹری بچھا رہے تھے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آئیے میں آپ کو قلعے کی سیر کروا دوں، آئیے میں آپ کو جو ہے وہ مختلف جگہوں پر پڑی ہوئی اینٹوں کے نمونے دکھا دوں، کیونکہ اس پورے ٹیلے پر اب سوائے ان اینٹوں کے اور کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ یعنی میں نہیں بتا سکتا کہ اس کا دروازہ کہاں تھا، میں نہیں بتا سکتا کہ اس کے برج کہاں تھے، اور میں نہیں بتا سکتا کہ اس کی جو دیگر تعمیرات تھیں وہ کیا کیا تھیں اور کہاں کہاں تھیں، کیونکہ کسی قسم کے کوئی آثار نہیں ہے۔ ٹیلہ جھاڑیاں، یہ ہے کہ ٹیلہ صاف ہے، مطلب اس طرح کی جھاڑیاں نہیں ہیں کہ کہیں تک رسائی نہ ہو پائے، تو جہاں تک میری رسائی ہو پائے گی میں آپ کو جو ہے وہ دکھاؤں گا، لیکن دکھانے کو سوائے اینٹوں کے اور یہ کچی مٹی کے اور ہے کچھ نہیں یہاں پر۔ جو تاریخ تھی وہ میں نے آپ کو بتائی کہ اسے بنایا کس نے، سانسی کون تھا، اور پھر جو ہے وہ کیسے برہمن حکومت یہاں قائم ہوئی، جسے ہندوستان کی یا سندھ کی واحد برہمن حکومت کہا جاتا ہے۔ جہاں بھی جاؤں گا یہ ممکن ہے کہ کوئی گھر ہو، کوئی غسل خانہ ہو، یہ ایک قبر بنی ہوئی نظر آئی ہے مجھے، اور لیکن یہ اب اللہ جانے کیا صورت حال ہے اس قبر کی۔ یہ اوپر سورج ہے اور یہ جو ہے وہ اس کے پاؤں ہیں، شمالن جنوباً یہ مجھے قبر لگ رہی ہے۔ ممکن ہے کہ کسی مسلمان کی ہو اور ممکن ہے کہ کسی اور مذہب کے ماننے والے کی ہو، کیونکہ ہندو جو ہے وہ شروع سے اپنے مردے جلایا نہیں کرتے تھے، بلکہ ہندوؤں میں ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو اپنے مردوں کو دفن بھی کیا کرتا تھا۔ یہ جلانے کا رواج تو بعد میں شروع ہوا۔ یہ میں دوسری طرف نکل آیا ہوں، اس کھنڈر میں گھومتے گھامتے یا اینٹوں کے ڈھیر میں گھومتے گھامتے میں دوسری طرف آ گیا ہوں۔
یہ پھر تھوڑی سی ایک اونچی جگہ آ گئی ہے. ممکن ہے کہ یہ اس زمانے میں کوئی شاہی محل ہو اونچی جگہ پر, اور یہ نچلی جگہ پر جہاں پر میں کھڑا ہوں یہاں اپنا عوام یا سپاہی یا کچھ دوسرے لوگ رہتے ہوں. ہاں ایک ڈھانچہ مجھے نظر آیا ہے, میں اس کی طرف جا رہا ہوں کہ وہ ڈھانچہ کس چیز کا تھا یا ہو سکتا ہے. صرف اندازہ قائم کیا جا سکتا ہے, بتانے والا کوئی نہیں. اور وہ اگر وہ مجھے مطلب کوئی آتا بھی تو وہ مجھے کیا, یہاں کوئی نقشہ بنا ہوا تو ہے نہیں کہ جی یہاں فصیل تھی. اس سے پہلے جو ہم نے قلعوں کے کھنڈرات دیکھے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور بنی ہوتی تھی کہ اسے پتہ چلتا تھا کہ یہ برجی تھی, فصیل کا حصہ تھا یا پہرے داروں کے کمرے تھے. لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں یہ جو میں نے دور سے ایک اندازہ لگایا تھا برجی کا, یہ برجی میرا خیال ہے کہ 4 دیواری تھی اور اس میں قبریں ہیں 4. تو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ 4 قبریں جو ہے وہ مسلمانوں کی قبریں لگ رہی ہیں مجھے, اس لیے کہ ان کا انداز بھی یہی ہے. اور یہ 4 دیواری کے اندر تھیں. جی یہ السلام علیکم. یہ جناب 4 دیواری کے اندر تھیں قبریں, اور یہی بس ایک ہمیں کوئی چیز مل پائی ہے. یہ اس کی 4 دیواری اور ہے بھی یہ قدیم. ادھر سے کچھ اینٹیں گرنے والی ہیں. یہ تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی ڈاٹ ٹائپ کی چیز بنی ہوئی تھی. یہ دیکھیں نا محراب بنی ہوئی, تو یہ ادھر سے تو گر گئے ہے یہ محراب, لیکن یہاں سلامت ہے. اور یہ اوپر جو ہے وہ اینٹیں نظر آ رہی ہیں اس کی. یہ اس قبر کے سرہانے کی طرف اینٹوں کی ایک ڈھیری ہے, اور اس پر یہ کیا چیز رکھی ہوئی ہے, یہ کیا ہے جی؟ اچھا یہ کوئی اللہ جانے کس مادے کی بنی ہوئی چیز ہے, یہ وہ رکھی ہوئی ہے. کوئی میں نے تو سمجھا تھا کہ کوئی ایسی چیز ہوگی, لیکن یہ کوئی اچھا سوری یہ دیا ہے جی. یہ دیا ہے جسے الٹا کر کے رکھ دیا گیا تھا, اور میں سمجھا کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے. یہ دیا ہے اور بہت پرانا لگ رہا ہے. لگتا یہی ہے کہ یہ ہاں یہ کسی بزرگ کی قبر بنا دی گئی ہے اسے, یا تھی کسی بزرگ کی قبر, اور اس کے سرہانے یہ دیا جلایا جاتا تھا. تو بس یہ ایک چیز مجھے نظر آئی ہے جی اس پورے ڈھانچے میں, مطلب یہ پتھروں کے ڈھیر میں جو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. یہ 4 قبریں اور قلعہ سروائی اپنے دور کا ایک مضبوط ترین قلعہ ہوا کرتا تھا, لیکن اب یہاں دکھانے کو کچھ بھی نہیں بچا. یہ جس چیز کو میں مطلب سیدھا کرنے پر پتہ چلا کہ یہ ایک دیا ہے اور اندر سے کالا پڑ چکا ہے. یہ صرف ایک دیا نہیں ہے, بلکہ جب میں اس طرف آیا ہوں تو مجھے کچھ اور بھی دیے نظر آئے ہیں کہ یہاں باقاعدہ یہ روئی جو ہے یہ کچھ تازہ لگ رہی ہے مجھے. تو ایسا لگتا یہ ہے کہ یہاں دیے جلانے کے لیے کوئی آتا ہے. کوئی سے مراد یہ کہ ظاہر سی بات ہے جو قریب رہنے والے ہیں وہی لوگ آتے ہوں گے. یہاں ساتھ ہی ایک درگاہ بھی ہے, درگاہ کے لوگ بھی یہاں آتے ہوں گے. لیکن مجھے افسوس ہے کہ جو اس درگاہ کے سرجادہ نشین ہیں انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ میں آتا ہوں آپ کو بتانے کے لیے. لیکن مجھے یہ بھی علم ہوا ہے کہ یہ قلعہ اور اس کے گرد و نواح کہ بہت سے لوگ اس قلعے کے بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتے. کوئی ان کی ایسی نادیدہ دشمنیاں ہیں جن کی وجہ سے وہ نہیں چاہتے کہ کسی کیمرے پر اس قلعے کے حوالے سے کوئی بات کرے. اب یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ دشمنیاں کس نوعیت کی ہیں کہ وہ قلعہ یا اس کی تعمیرات یا اس کے انجام کے بارے میں بات کرتے ہوئے گھبراتے کیوں ہیں. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. یہ ایک اور چھوٹی سی ٹیکری, لیکن اس پہ بھی صرف اینٹیں ہی ہیں اور کچھ بھی نہیں, مطلب تھوڑی سی بلند ہے باقی جگہوں سے. اس کے اوپر بھی لوگوں نے یہ اینٹیں جو ہے وہ اس کا ڈھیر جمع کیا ہوا ہے. یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کچھ چبوترا ہو بیٹھنے کے لیے جو اس کی بناوٹ ہے. اب ممکن ہے کہ اس پر بھی کوئی کمرہ ہو کسی زمانے میں, اور یہ چبوترا کسی کے بیٹھنے مطلب کسی اعلیٰ حاکم کے یا حکمران کے یا بادشاہ کے بیٹھنے کے کام آتا ہو. لیکن اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. اس کے نیچے بھی 2 دیے پڑے ہوئے ہیں, لیکن یہ میرا خیال ہے پھینک دیے گئے ہیں کیونکہ نہیں لگتا کہ یہ کسی کی قبر ہوگی یا قبریں ہوں گی. یہ چاروں طرف
کا ایک نظارہ ہے. چھوٹی سی پہاڑی ہے لیکن بہرحال یہ اپنے دور کا سرواہی قلعہ جو کچھ زمانے کی نظر ہو گیا اور کچھ ہم کھا گئے اسے. یہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس قلعے کو آگ لگا دی گئی تھی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جلنے کے نشانات اب بھی مختلف جگہوں پر آپ کو نظر آئیں گے. یہ جلنے کے نشانات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس قلعے کو باقاعدہ آگ لگا دی گئی تھی. مٹی کے نیچے دب چکا ہے سارا کچھ، لیکن یہ کہ بہرحال اگر کوئی آرکیالوجسٹ ہو تو وہ ان باتوں کی بالکل صحیح نشاندہی کر سکتا ہے کہ کہاں کہاں سے یہ قلعہ جو ہے وہ جل کر راکھ ہوا. لیکن زیر زمین اس کی نشانیاں موجود ہیں. یہ زمین کے نیچے ہے، مطلب مٹی کے تودے کے نیچے دبی ہوئی جگہ ہے جو میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ، اور یہ نیچے جو ہے وہ گہرے سوراخ ہے. اچھا جو یہ دیکھیں، یہ ساری جو ہے وہ آگ کے نشانات ہیں، یعنی کالے پڑے ہوئے نشان ہیں، جس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ اس کو جلایا گیا تھا. یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں، یہ تو خیر جو ہے وہ مٹی میں بہت بری طرح دبی ہوئی ہے. یہ دیکھیں، یہ اب بھی اس طرح کی چیزیں یہاں سے نکلتی ہیں. اور ہمارے سامنے جب میں ولاگ کر رہا تھا یہاں پر، یہ دیکھیں یہ بھی جو ہے وہ یہ جلنے کی ہے. یہ سارا جو ہے وہ کوئلہ اندر سے نکل رہا ہے، جلی راکھ نکل رہی ہے اندر سے. جب میں یہاں ولاگ کر رہا تھا تو لوگ اب بھی میرا خیال ہے کچھ چیزوں کو ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے جو ہے وہ یہاں آتے ہیں. تو وہ بھی اسی طرح جیسے میں اس اینٹ کو ٹٹول رہا ہوں، یہ اینٹ جلی ہوئی اینٹ ہے. جیسے میں اس اینٹ کو ٹٹول رہا ہوں وہ بھی ٹٹول کے جو ہے وہ اینٹوں کو دیکھ رہا تھا. یہ دیکھیں، یہ چیزیں اب بھی یہاں سے نکلتی ہیں، اور یہ کوئی نئے دور کی چیزیں نہیں ہیں، یہ پرانے دور کی چیزیں ہیں. اب بھی بہت کچھ دبا ہوا ہے اس کے نیچے. یہ ٹھیکریاں جہاں سے آپ اکھاڑیں گے یہ چیزیں جو ہے وہ نکلتی چلی جائیں گی، اور یہ پرانے دور کی چیزیں ہیں. اب اللہ جانے ان میں سے کیا برتن تھا کیا تھا. خیر یہ دیکھیں، یہ ساری جو ہے وہ راکھ بنی ہوئی چیزیں ہیں کہ قلعے کو میرا خیال اگر اس کے انسانوں سمیت نہیں، یعنی اس کے باسیوں سمیت نہیں، تو کم از کم اس کی تعمیرات سمیت نظر آتش کر دیا گیا تھا. رائے خاندان بھی ختم ہو گیا، اور اس کے بعد آنے والی ہندوؤں کی واحد برہمن حکومت کا خاتمہ محمد بن قاسم کے ہاتھوں ہوا. 711-712 یہ وہ 2 سال ہیں جب مسلمان یہاں سندھ کے ہندو حکمرانوں پر قہر بن کر ٹوٹے، اور پھر وہ رکے نہیں. وہ انہوں نے دیبل، نیراون کوٹ، سیوستان، اروڑ، برہمن آباد، یہ اپنا سرواہی، اور اس کے بعد پھر ملتان تک مار کی. یہ الگ بات ہے کہ محمد بن قاسم کو اتنی مہلت نہیں دی گئی یا ملی نہیں، کیونکہ دمشق میں خلافت تبدیل ہو گئی. ولید بن عبد الملک کی جگہ سلیمان بن عبد الملک یا مالک حکمران ہو گیا، اور اس نے ان تمام مسلمان سپہ سالاروں کو واپس بلا لیا جو اموی دور خلافت کی پہچان سمجھے جاتے تھے. ان میں محمد بن قاسم تھا، قطابہ بن مسلم جس نے خراسان اور ایران کا علاقہ فتح کیا، اس کے علاوہ طارق بن زیاد جس نے اندلس کو فتح کیا، موسیٰ بن نصیر جو مراکش کا گورنر ہوا کرتا تھا یا مغربی افریقہ کا گورنر ہوتا تھا، اسے بھی واپس بلایا. اور یہ سارے کے سارے جو اس عہد کے سپہ سالار تھے جنہیں ولید نے مقرر کیا تھا اور جنہوں نے کوئی لگ بھگ آدھی دنیا فتح کی، انہیں بلا کر اذیت کی موت جو ہے وہ دی گئی. اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں تاریخ یہ بتانے سے قاصر تو نہیں، لیکن بہرحال اس تاریخ میں تضادات ضرور موجود ہیں. اپنا تاریخ طبری کچھ اور کہتی ہے، تاریخ ابن خلدون کچھ اور کہتی ہے، اپنا تاریخ معصومی کچھ اور کہتی ہے. خاص طور پر سندھ کے واقعات کے جو تضادات ہیں چچ نامہ کے حوالے سے، وہ بھی جو کسی سے ڈھکے چھپے نہیں. کچھ لوگ چچ نامہ کو سندھ کے حوالے سے مستند تاریخ سے تسلیم کرتے ہیں، لیکن علی شیر خان ٹھٹوی کی تحفۃ الکرام اور سید معصوم شاہ بکری کی تاریخ سندھ یا تاریخ معصومی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، ان میں بہت سے واقعات میں تضادات پائے جاتے ہیں. تاریخ ویسے بھی تضادات کا مجموعہ ہے، لیکن سرواہی قلعے کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ یہ تمام تواریخ متفق ہیں کہ یہ رائے سانسی نے تعمیر کروایا تھا، اور محمد بن قاسم نے اس پر قبضہ کیا، اور ملتان پر حملے کی بنیاد اسی قلعے میں، یا منصوبہ بندی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی قلعے میں کی گئی، اور پھر یہیں سے ملتان کے قلعہ کونا
جو آج کل جہاں قاسم باغ ہے اسی قلعہ کوہنہ پر حملہ یہیں سے شروع کیا گیا۔ درمیان میں بائیں ہاتھ کو اچ شریف کا قلعہ اور موہ کا قلعہ آتے ہیں دو، وہ قلعے فتح کیے گئے اور ان کے بعد پھر ملتان پر حملہ کیا گیا اور ملتان کو بھی اسلامی عملداری میں شامل کیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ جو ہے وہ ملتان پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں رہا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس پر کرامتیوں نے حکومت کی، اور یعنی ہم کرامتیوں کو مسلمان تو تسلیم نہیں کرتے، اور ان کے دور میں بھی ملتان میں مسلمان تھے، لیکن اس وقت غیر مسلم کی آبادی زیادہ تھی۔ تکلیف اس بات کی ہے یا دکھ اس بات کا ہے کہ ہمیشہ کی طرح میں وہی بات کرنے جا رہا ہوں کہ ہم اپنی تاریخ کے محافظ نہیں ہیں۔ اس کے دوسری طرف گھر بن چکے ہیں، اور وہ دن دور نہیں کہ جب یہاں کی مٹی اور یہاں کی اینٹیں کسی کے گھر کی زینت بن جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔